السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ارسلان حبیب خان۔ ناظرین، آج کچھ خبریں ہیں جن میں سب سے پہلے اعظم سواتی تشدد کیس ہے اور ضمنی الیکشن ہے، اور اس کے علاوہ معیشت کی تباہی اور رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری اور جو عمران خان کے بیانات ہیں ان پر۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اعظم سواتی کیس۔ ناظرین، عمران خان نے جو ہی سامنے عمران خان کے جو ساتھی ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہوں، جو عمران خان کے بیانی کے ساتھ چلتے ہیں، ان پر کسی نہ کسی طرح کیسز کیے جاتے ہیں۔ ابھی اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ شہباز شریف اور حمزہ شماس کی بریت کا جس دن فیصلہ آیا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے صرف جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے نام لیا اس طرح انہوں نے بھی نام لیا، لیکن یہ دونوں بیان جو اعتزاز احسن صاحب نے دیا اور اعظم سواتی صاحب نے دیا، دونوں بیان ایک ہیں، لیکن اعتزاز احسن صاحب پر نہ کوئی کیس ہوا نہ کوئی چھوا، اور اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا، اور انہوں نے باہر میڈیا پہ پھر بتایا کہ ان کو ننگا کیا گیا، 74 سالہ شخص کو ننگا کیا گیا۔ ناظرین، یہ ننگا کرنے والا سین کیا ہے؟ سب سے پہلے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، اس نے کہا مجھے ننگا کیا گیا۔ پھر جمیل فاروق کے جرنلسٹ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، اس نے بھی کہا مجھے ننگا کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے، جس میں گجرانوالہ کا میاں نعیم ہے، کارکن ہے پی ٹی آئی کا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا، تو اس نے بھی کہا کہ مجھے ننگا کیا گیا۔ ناظرین، یہ ملک کے اندر چل کیا رہا ہے کہ جو بھی بات کرتا ہے اسے گرفتار کر کے گھر سے اٹھا کر اور اس کو برہنہ کیا جاتا ہے، ننگا کیا جاتا ہے۔ اگر ناظرین سب کے لیے یہی سزا ہوتی تو انصاف کا کچھ نظام سمجھ میں آتا۔ یہی بیان، اس سے بلکہ سخت بیان نواز شریف نے دیے، رانا ثناءاللہ نے دیے، خواجہ آصف نے دیے، ان سب نے یہ بیانات دیے اور بہت بری طرح میڈیا پہ آ کر دیے، ان پر تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور اگر یہ برہنہ کرنے والا سب کے لیے قانون انصاف برابر ہوتا تو پھر وہ ان کو اور زیادہ ان کو برہنہ کیا جاتا، ننگا کیا جاتا، لیکن وہ آزاد ہیں اور وہ جب چاہیں وہ ہماری فوج کے خلاف بیان دے دیتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو ہی یہ اعظم سواتی صاحب نے بیان دیا، انہیں ٹویٹ کیا، اور ناظرین یہ ٹویٹ سے ہوا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا کیس بن گیا۔ اس کو پاکستانی میڈیا نے تو جو کوریج دی ہے، اس کے عالمی میڈیا نے اس کو بہت زیادہ کوریج دے دی۔ انڈین میڈیا، یورپین میڈیا، امریکن میڈیا، چائنا میڈیا، سب نے اس کو کوریج دی کہ پاکستان میں آرمی چیف جو فوج کے سربراہ ہے اس نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ پر اس کو گرفتار کر کے اس کو ننگا کیا گیا۔ یہ ہمارے جو میڈیا پاکستان کی جو بدنامی ہو رہی ہے عالمی میڈیا کے اندر کہ ایک آرمی چیف کے خلاف ٹویٹ کرنے پر ایک اپر ہاؤس کے یعنی سینیٹر کو گرفتار کر کے اس کو ننگا کیا گیا۔ ناظرین، یہ سینیٹر بہت بڑا پاکستان میں ایک عزت دار آئینی عہدہ ہوتا ہے۔ عوام تو منتخب کرتی ہے ایم پی ایز ایم این ایز کو، اور پھر یہ ایم پی ایز ایم این ایز مل کر سینیٹر کو منتخب کرتی ہے، اور یہ ملک سے چند گنے چنے بندے لائے جاتے ہیں جو بہت قابل سمجھ کر لائے جاتے ہیں۔ جس طرح صدر کو پاکستان میں ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس طرح ان کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اب تو سینٹ کے اندر بڑی تفتیش پائی جا رہی ہے، جو چاہے وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے، کہ یہ ننگا کرنے والا جو سین ہے یہ خراب کر رہا ہے۔ اور اعظم سواتی نے آج نہیں تو کل رہا تو ہو جانا ہے، اور سینیٹر دباؤ ڈال رہے ہیں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے کہ وہ آئیں اور اپنا آ کے سینٹ میں جو ہے موقف بیان کریں۔ تو آج نہیں کل تو انہوں نے رہا تو ہو جانا ہے، اور واپس آتے ہی اعظم سواتی صاحب نے چپ تو رہنا نہیں ہے۔ جس طرح شہباز گل صاحب ہیں وہ بھی کھلے عام بتاتے ہیں، اور بھی جو گرفتار ہوئے جمیل فاروقی صاحب، سب سر عام بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی چپ تو رہنا نہیں ہے، اور انہوں نے بھی آ کر سر عام بتانا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا اور کیوں کیا، یہ سب کچھ بتانا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا نقصان اٹھایا جا رہا ہے وہ پاک فوج کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر نام اٹھایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بیان دینے پر ایک سینیٹر کو، اپر ہاؤس کے آدمی کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹویٹر کے اندر جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، وہ بڑا آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے یہ ادارے کی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے۔ پورا میڈیا جو ان کو کوریج دے رہا ہے، جس سے ایک پاکستان جو ایک مقدس ادارہ سمجھا جاتا ہے پاک فوج، اس پر بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ اور اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے بھی یہی بیان دیا تھا لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جائے۔ تو یہ ایک نہیں دو پاکستان والا نظریہ ہے
کہ جہاں اعتزاز حسن صاحب سب جانتے ہیں کہ وہ مشہور وکیل ہیں اور ان کو بڑی وکلاء کی ہمدردی حاصل ہے، اگر ان کو ہاتھ بھی لگایا تو وکلاء نے اپنی پاور دکھانی اور پورے ملک کے اندر عدالتی نظام درم بھرم کر کے رکھ دینا، انہوں نے فل احتجاج کرنا ہے اور بالکل جو ہے اپنی پاور دکھانی ہے حکومت کو اور انہوں نے فوراً اس کو باہر نکلوا لینا ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب تو فل پاور والے آدمی ہیں، ان کو تو یہ ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو اعظم سواتی صاحب ہیں، لیکن وہ چونکہ پی ٹی آئی کے ہیں تو پی ٹی آئی کے بندوں کو پہلے بھی اٹھایا گیا ہے، تو اب بھی اس حوالے سے ان کو اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان میں قانون ہے، جس طرح کچھ دن پہلے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو بری کیا ہے عدالت سے، حالانکہ ایک ثابت شدہ منی لانڈر کیس تھا، ہائی کورٹ کا ضمانت کے اوپر بھی فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا، سب کو موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اور یہ NRO2 ہے جو مکمل ہونے جا رہا ہے، صرف اب نواز شریف کی بریت رہ گئی ہے، انہوں نے بھی بری ہو جانا ہے، اور پھر جس سے انصاف کا ہمارے عدالتی نظام کا بول بالا ہونا ہے۔ وہ عدالتیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم 24 گھنٹے انصاف کے لیے موجود ہیں، لیکن رینکنگ میں 130 سے میرے خیال میں 134 نمبر پر پہنچ گئی ہیں، لیکن غریب آدمی کو تو انصاف ملتا نہیں ہے، اور امیر آدمی کے لیے جو ہے وہ اتوار والے دن بھی کھل جاتی ہیں یہ عدالتیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، معیشت کی تباہی، رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں 6 ہفتوں کے زر مبادلہ کے ذخائر باقی ہیں، یعنی ہمارے پاس 6 ہفتوں کا جو ہے نا وہ زر مبادلہ پڑا ہے، اس کے بعد ہمارا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اور دوسرے جو ہیں عالمی معیشت دان، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے جو ہے زیادہ ٹینشن کا سامنا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF پیکج چل رہا ہے۔ تو جب IMF پیکج چل رہا ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں اس طرح ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اور ڈالر آ جائیں گے تو ہمارا ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے گا۔ تو اس حوالے سے لیکن یہ جو ڈالر کہہ رہے تھے اسحاق ڈار آیا تو ڈالر نیچے آ رہا ہے، کل ڈالر بھی بڑھ رہا ہے اور کل میرے خیال میں 3 روپے کا اضافہ ہوا ہے، تو ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے اور معیشت جو ہے وہ بھی نیچے جا رہی ہے۔ اور اصل میں پاکستان میں عدم استحکام ہے سیاسی، جس کی وجہ سے سرمایہ دار جو ہیں وہ پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے، انویسٹر جو ہیں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے سارا ملک کا نظام جو ہے وہ درم برہم ہے، اور سرمایہ دار جو ہیں وہ پیسہ نہیں لا رہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے ہیں، اور ایئرپورٹ پر جو ان کے ساتھ ہوا اس کو تو چلو سائیڈ لائن کرتے ہیں، امریکہ نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا، لیکن وہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے جو سینئر معیشت دان ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ IMF کا جو پیکج ہے بات چیت کرنے گئے تھے اسحاق ڈار صاحب، وہ انہوں نے نہیں مانی، انہوں نے جو اپنی وہ باتیں بتائی تھیں اور وہ اسحاق ڈار صاحب کی وہ نہیں مانی گئی، بلکہ IMF نے اپنی شرائط بتائی ہیں اور کہا ہے کہ وہ آپ کو ماننی پڑیں گی۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہمارے اسحاق ڈار صاحب وہ کافی مایوسی کا سامنا اور ابھی تک موجود ہیں، اور ان قریب دیکھنے میں آئے گا کہ وہ پھر آرمی چیف سے مدد مانگیں گے، کیونکہ پہلے بھی آرمی چیف نے کہا تھا، تو اب ان سے مدد مانگیں گے تو پھر کچھ ہو سکتا ہے کچھ ریلیف مل جائے، تو کچھ ان کو ڈالر وغیرہ مل جائے جس سے ملک کی معیشت پھر کچھ چند ہفتوں کے لیے سنبھل جائے، کیونکہ پہلا جو پیکج آیا تھا وہ تو انہوں نے ختم کر دیا 2 مہینے کے اندر، جس سے پھر ہماری معیشت جو ہے پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت جو کہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے اس پر پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ صاحب جو بڑی بڑی بھڑکیں مارتے تھے میڈیا پہ آ کر عمران خان کے خلاف، عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو عمران خان تو سرعام گھومتا تھا، جلسے بھی کرتا تھا اور عدالتوں سے جا کر ضمانتیں لیں، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کو کیا ہوا، جو ہی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے وہ روپوش ہو گئے، منظر عام سے ہی غائب ہو گئے۔ ٹویٹر پر تو کافی دن ٹرینڈ چلتا رہا کہ ایک آدمی تھا جو بڑی بڑی بھڑکیں مارتا تھا، وہ اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، تو وہ جناب تب سے غائب ہیں، تو کل ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ معطل ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے آج وہ سامنے آ جائیں، میڈیا پہ کچھ بیانات وغیرہ دے دیں۔ اس کے علاوہ جو ادھر ECL میں نام ہے شرجیل میمن کا، وہ خارج کر دیا گیا ہے، یعنی ایک پورا آپ دیکھ لینا کہ ابھی تک جو ہے نا امپورٹڈ حکومت جو ہے NRO2 وہ لینے میں لگی ہے، ان کیسز میں ریلیف لے رہی ہے اور اپنے آپ کے کیسز معاف کروا رہی ہے اور ECL سے نام خارج کروا رہی ہے، ملک سے باہر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو یہ ابھی تک ان کا NRO2 جو ہے چل رہا ہے، ابھی تک مکمل نہیں ہوا، کیونکہ مکمل جو اس دن ہوگا جب یہ پھر دوبارہ حکومت میں بیٹھیں گے، دوبارہ جو ہے اپنے سارے کیسز معاف کروائیں گے اور پھر عوام کو دوبارہ نئے سرے سے لوٹنا شروع کریں گے۔
اس کے علاوہ ناظرین جو سب سے بڑی وہ ہے بات ہے وہ ضمنی الیکشن 16 اکتوبر کو ضمنی الیکشن ہے، جس میں 7 حلقوں پر عمران خان لڑ رہے ہیں پی ڈی ایم کے امیدواروں کے ساتھ، اور ایک حلقے میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی یسریٰ رضا گیلانی کے بیٹے کے مد مقابل ہے۔ اس کے علاوہ 3 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن ہے۔ تو 16 اکتوبر کا الیکشن جو ہے وہ شہباز شریف کو یہ رپورٹ پہنچ چکی ہے کہ مختلف سرویز کے مطابق، عالمی میڈیا یا پاکستان کے جو ایجنسیز کے سرویز وغیرہ ہیں ان کے مطابق تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر حلقے میں جو ہے اچھے مارجن سے جیت رہی ہے۔ دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا اور بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر 16 اکتوبر کو الیکشن نہ ہوتا تو میں لانگ مارچ کی کال دے دیتا، لیکن اب بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا۔ 4 حلقے ہیں جو بڑے مشکوک ہیں، جن میں کراچی کا حلقہ ہے، 4 صدر کا ہے، اور فیصل آباد میں تو چونکہ سب کی توجہ فیصل آباد پہ ہوگی تو اس لیے یہ کارروائی ننکانہ صاحب کے حلقے میں ڈال سکتے ہیں، اور جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی جو ملتان کا 157 کا حلقہ ہے اس میں علی موسیٰ گیلانی، پی ڈی ایم پورا زور لگائے گی کہ وہاں سے علی موسیٰ گیلانی کو الیکشن جتوایا جائے اور عمران خان کو 3 سے 4 سیٹیں ہرائی جائیں تاکہ ہمارا بیانیہ بن سکے۔ دیکھیں جی عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے بندوبست کیا ہے کہ تقریباً 15 سے 20 ہزار جیلی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تو یہ اب پی ٹی آئی کے ورکر اور پی ٹی آئی کے جو ہیں اعلیٰ عہدیداران جو صدر ہیں ان حلقے میں کے اندر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیں جو پچھلا الیکشن ہوا ہے ضمنی الیکشن پنجاب کے اندر، اس میں 17-20 سیٹوں پہ جو الیکشن ہوا ان میں ہوا کیا کہ پی ٹی آئی آرام سے پہلے 17 سیٹوں پر جیت رہی تھی۔ جب انہوں نے 15 سیٹیں جیت لی تو یہ نرم پڑ گئے، جشن منانے لگ گئے ادھر ادھر سب کو۔ تو ہوا کیا، یہ پنڈی کی سیٹ اور دوسری سیٹوں سے ان کی توجہ، مظفر گڑھ والی سیٹ سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ جو ہی توجہ ان کی ہٹی انہوں نے کارروائی ڈال دی، ووٹ مسترد کیے، دوبارہ ووٹوں گنتی میں ہیر پھیر کی، اور پنڈی کی سیٹ اور مظفر گڑھ کی سیٹ جو ہے انہوں نے وہ نون لیگ کو دے دی۔ تو یہ اب پی ٹی آئی ورکر جو ہیں، پی ٹی آئی جو ان حلقوں کے اندر جو موجود ہیں عہدیداران، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے ایک تو ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈلوانا بھی ہے اور ڈالنا بھی ہے، اور پھر اس ووٹ کی رکھوالی کرنی ہے اور ڈبوں کی رکھوالی کرنی ہے تاکہ ڈبے آگے پیچھے نہ ہو، ووٹ آگے پیچھے نہ ہو۔ تو پوری اس کے اوپر فوکس رکھنا ہے تاکہ کچھ بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور جب تک ان کو الیکشن کا رزلٹ نہیں مل جاتا، رات کے چاہے پوری رات گزارنا پڑتی ہے، ان کو اس کے اوپر نگرانی کرنی ہوگی، کڑی نگرانی کرنی ہوگی، تب جا کے ان کو ہو سکتا ہے شفاف الیکشن کے رزلٹ مل جائیں، ورنہ پی ڈی ایم نے اپنی کارروائی ڈال دینی ہے، اور الیکشن کمیشن وہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے جانبدار ہے، تو وہ تو اس نے تو پھر عمران خان کی جو ہے ان کی اپیلیں بھی نہیں سنی، جس طرح پنڈی کے حلقے میں ہوا ہے کہ وہ بیچارہ بار بار اپیلیں کرتا رہا، اور ایک اپیل میں جب اس کی وہ سنوائی ہونے لگی، ووٹوں گنتی ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے ووٹ بڑھ رہے ہیں، تو فوراً وہیں پر گنتی روک دی اور ادھر راجہ نصیر کو جو ہے وہ سیٹ دے دی، اور فوراً اسمبلی میں حلف بھی لے لیے کہ تاکہ دوبارہ زیادہ اوپر اس کا مسئلہ نہ اٹھے۔ تو یہ اس طرح بھی یہ پی ٹی آئی جو کارکنان ہیں ان پر ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے ایک تو ووٹ کا تحفظ کرنا ہے، پھر ڈبوں کا تحفظ کرنا ہے، پھر رات کو جب رزلٹ آئے تو فارم 45 جو ہے وہ ہر حلقے سے لے کر نکلنا ہے، تاکہ سارا جو الیکشن کا وہ سارا دن کا ہے ان کو ایک سخت نگرانی کرنی پڑے گی، کیونکہ ورنہ یہ چور دروازے سے آنے والے ہیں، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی کارروائی ڈال دینی ہے جس سے ملک کے اندر جو ہے یہ کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان کا بیانیہ کمزور ہو گیا ہے، اور الیکشن کو ڈسٹیبل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو یہ اب پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان پر ذمہ داری بنتی ہے، ان کا یہ کڑا امتحان ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک حلقہ ہے مردان والا، وہاں تگڑا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے عمران خان کا، جو کیونکہ جو مد مقابل امیدوار ہیں وہ اخلاقی طور پر سننے میں آ رہا ہے کہ بڑے اچھے ہیں، چاہے ان کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے، لیکن وہ ان کی ایک اپنی ووٹ بینک ہے جو علی محمد خان کا حلقہ ہے، اس سے جو ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرف سے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے، عمران خان اگر 7 سیٹوں سے بھی الیکشن جیت گئے تو انہوں نے 7 کی 7 سیٹیں چھوڑ دینی ہیں، لیکن عوام کے اندر جو ہے نا شدید غم و غصہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ عمران خان نے یہ سیٹیں چھوڑ دینی ہیں، کیونکہ عوام کے اندر شدید غم و غصہ اس لیے ہے کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں، 13 جو جماعتوں کا مکس 4 پارٹی بنی ہوئی ہے، یہ پہلے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی جب اپوزیشن میں تھی، جب حکومت میں آئی تو دیکھتے دیکھتے یہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے لگے۔ 74 وزراء کی تعداد ہو گئی، جن میں سے 25 وزراء ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی وزارت کیا ہے اور ان کے نیچے جو ملنے والا ہے محکمہ، وہ محکمہ کون سا ہے۔ تو 25 وزراء ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ جب سے آئے ہیں اپنے پیٹ پر ہاتھ مارتے جا رہے ہیں، اور غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے،
جو عمران خان نے ریلیف وغیرہ دیے تھے وہ بھی سب ختم کر دیے اپنے اوپر، اب بس ریلیف مل رہا ہے تو جو حکومت میں ہے ان کو مل رہا ہے۔ اور کچھ دن پہلے یہ ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو اتحادی ہیں وہ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں معاونین حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں وزارت دی جائے، ہمیں معاون خصوصی بنایا جائے۔ تو اس طرح یہ ملک کے اندر امپورٹڈ سرکار جو ہے اپنے آپ کو تو ریلیف دینے پہ لگی ہے، لیکن عوام کو فی الحال کوئی بھی ریلیف دیا جا رہا نہیں ہے۔ تو عمران خان جو ہے اس حوالے سے بڑے سرگرم ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ الیکشن ہو جائے، اور اگر انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی تو دیکھنا عمران خان نے فوراً لانگ مارچ کی کال دے دینی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت ہو گئی، ایک تو عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے کیسز میں ریلیف حاصل کر رہے ہیں لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے رہے، دوسرا پی ٹی آئی پر کیسز پہ کیسز بناتے جا رہے ہیں، اور اب انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کر دی۔ تو اس حوالے سے عمران خان بڑا سخت موقف اپنا کر لانگ مارچ کی کال دیں گے، اور لانگ مارچ کی تیاری کے حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے بڑی سخت تیاری کر رہی ہے، وہ جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے جلسے کر رہی ہے، اپنے وہ بنا رہی ہے ایک گراؤنڈ سا کہ کس طرح کس حوالے سے لانگ مارچ کرنا ہے اور اس میں کس طرح شامل ہونا ہے۔ اسلام آباد تو پہلے کنٹینرز کا شہر بن چکا ہے، ہر جگہ کنٹینر پہ رکھ کر راستے بند کر دیے ہیں۔ اگر کوئی کنٹینر کسی پہ گر جاتا ہے تو اس ملک کے یہ حالات ہیں، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، کسی نے ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دی، دوسرے نے تیسرے پہ، اس طرح کوئی ذمہ داری لے گا نہیں۔ لیکن ابھی تک اسلام آباد کی عوام کو ان کنٹینر کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے، شدید عوام مشکلات سے دوچار ہیں۔ ابھی عمران خان، اسے کہتے ہیں نا اعصاب کی جنگ، تھکا کر مارنا، کہ عمران خان لانگ مارچ کی کال نہیں دی، ابھی صرف وہ دھمکا رہا ہے۔ تو ان کے ابھی سے یہ حالات ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کو کنٹینرز کا شہر بنا دیا ہے، سارے ملک کے کنٹینر اٹھا کر اسلام آباد میں رکھ دیے ہیں۔ اب اس سے ہو کیا رہا ہے کہ اسلام آباد کی عوام بیچاری تنگ ہو رہی ہے، لیکن عمران خان نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی، اور جگہ جگہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں، گڑھے بنائے جا رہے ہیں مارچ کو روکنے کے لیے۔ انہوں نے 25 تاریخ کو بھی ایسا کیا تھا، لیکن پھر بھی عمران خان اسلام آباد پہنچ گیا تھا، اور پہنچ کر اس نے جب دیکھا کہ یہ عوام کو اور سیکیورٹی اداروں کو لڑانے کے چکروں میں، تو پھر عمران خان نے جو ہے وہ لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن اب عمران خان جو ہے وہ پوری تیاری سے، کیونکہ اسلام آباد کی چاروں طرف عمران خان کی گورنمنٹ ہے، تو عمران خان جو ہے پوری تیاری کے ساتھ جو ہے اس مرتبہ الیکشن میں آئے گا، اور الیکشن کہہ رہا ہوں لانگ مارچ میں آئے گا، اور لانگ مارچ میں وہ اپنے مطالبات منوا کر ہی جائے گا۔ اور اس حوالے سے یہ کون ہے کہ کیوں یہ اسلام آباد کے اندر ایسے حالات کر رہے ہیں، کہ کون ہے جو شہباز شریف، رانا ثناء اللہ کو ڈرا رہا ہے کہ جی دیکھیں بہت بڑی تعداد میں عمران خان لانگ مارچ لے کر آئے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے پہلے ہی ساری ناکہ بندی، رستہ بندی وغیرہ بنا رکھی ہے، اور بھڑکے مارنا بھی شروع کر دیے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ گرا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت اب گرانا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، بغیر پاور کے جو ہے پنجاب حکومت کو گرانا بہت مشکل کام ہے۔ اور وہ پاور کیا ہے کہ نہ وہ علیم خان سے گر سکتی ہے، نہ جہانگیر ترین سے گر سکتی ہے، نہ ہی اون چودھری سے گر سکتی ہے۔ حکومت اگر پنجاب کی گرانی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد لے گی، اور وہ وہاں سے بندے چنے گی، اور وہ بندے چن کر ان کو سوانح خواب دکھا کر علیحدہ کرے گی، تو اس حوالے سے جو ہے حکومت گر سکتی ہے۔ یا وہ کاف لیگ کو کہے یا پرویز الہی سے ڈائریکٹ رابطہ کرے، انہوں نے بولے کہ بس بہت ہو گیا، بہت آپ نے چیف منسٹری عیاشی کر لی، آپ کو مستقبل میں جو ہے وہ اور زیادہ جو اس سے اچھی جو پوسٹ مل جائے گی، آپ اس طرح کریں کہ یہ چھوڑ دیں۔ یا تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی خود وزارت اعلیٰ چھوڑ دیں، یا ان کے جو ہیں وہ نیچے جو 10 MP ہیں وہ چھوڑ دیں۔ تو اس طرح یہ، اور وہ جو ہے اس طرح نہیں کسی کے کہنے پر چھوڑیں گے جب تک ان کو کال اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی، اس طرح وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک ملک کی جو ہے وہ صورتحال ہے، اور عمران خان کی اسلام آباد کی چاروں طرف گورنمنٹ ہے، اور اب یہ کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے اس کو چینج کیا جائے۔ اس حوالے سے اسلام آباد کی سینٹوری اسمال میں بھی آگ لگی، اس حوالے سے بھی چند خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن ان کی تصدیق نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے میں نہیں بتا رہا، لیکن وہ ابھی بھی گردش کر رہے ہیں کہ اس کے وزیر اعظم کو بھی چینج کرنے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ان کے ساتھ مخلص ہیں، تو کہا جا رہا ہے ان کو بھی چینج کیا جائے تاکہ لانگ مارچ کو جتنا بھی ہو سکے کمزور کیا جائے۔ تو ناظرین، آج کے حوالے سے یہ کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی، اور بھی کچھ خبریں ہوں گی تو آپ تک پہنچاؤں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔